السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین شبیر آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، آپ نے جوابات دینے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کس گروہ کی بات کی گئی جنہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا؟ ایسا گروہ جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ مجموعی طور پر تبلیغ دین کا حکم بیان کریں کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ مجموعی طور پر دین کی تبلیغ یہ فرض کفایہ ہے۔ دینی تبلیغ کے چند فوائد بتا دیں۔ تبلیغ دین کرنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تبلیغ دین سے لوگ گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ برائیوں کا خاتمہ اور نیکی اور بھلائی کا پھیلاؤ تبلیغ دین سے ہی ممکن ہے۔ شاباش۔ اشاعت دین کے دو مضبوط ذرائع کون کون سے ہیں؟ تحریر و تقریر۔ ایک کافر نے مولا علی سے سوال کیا کہ آپ کے مذہب میں عبادت کتنی دیر ہے، تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا 24 گھنٹے۔ جب وہ حیران ہوا تو آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہنا عبادت ہے۔ ایسی کوئی حدیث بیان کریں جس میں برائی سے روکنے کا کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو اس کو زبان سے روکے، اگر اس میں اس کی بھی طاقت نہیں اس کو دل میں برا جاننے، اور وہ کمزور ترین ایمان ہے۔ شاباش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی اصلاح فرماتے تو اپنے کلام کو کتنی بار دہراتے اور کیسا کلام فرماتے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو 3 بار دہراتے اور آپ کا کلام مختصر اور جامع ہوتا تھا، اور ہر فقرہ دوسرے سے جدا اور واضح ہوتا تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ سکے۔ ویری گڈ۔ دوران گفتگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی جانب متوجہ رکھنے کے لیے کیا کرتے؟ 2 انداز بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روح انور اور حسب ضرورت دائیں بائیں جانب پھیرتے، اور دوسرا گائے بے گائے بات کرتے وقت سامعین سے بھی سوال کر لیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یقیناً بہت خوبصورت ہوتی، دلوں کو چھو لیتی تھی، اس کی چند وجوہات بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر بے موقع بے ربط اور طویل نہ ہوتی تھی کہ لوگ اکتا جائیں، بلکہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ سننے والا خواہش بھی رکھتا ہے کہ نہیں، اور آپ کی گفتگو میں کھچاؤ اور تناؤ نہ ہوتا۔ کسی کی ہدایت کے لیے کوشش کرنے والوں کا اجر و ثواب حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کسی نے ہدایت کی طرف بلایا اور بلانے والے کو ویسا اجر ملے گا جیسا کہ اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں کسی طرح کی کمی پیدا نہ ہوگی۔ شاباش، بہت اچھے آپ نے جواب دیے۔